बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। तो प्यारे तलबा, आज हम नज़्म आदमी का 7वां और 8वां शेर पढ़ेंगे। तो 7वां शेर है, दिल रहीने सो महा दस्तार रहने मैं कदा, दिल रहीने सो महा दस्तार रहने मैं कदा, था ज़मीर जाफरी भी एक मज़ेदार आदमी। तो यहाँ मुश्किल अल्फाज, पहले उनके मानी नोट कर लें कि मुश्किल अल्फाज यहाँ शेर में आए हैं। रहीन गिरवी, सोमहा गिरजा, कलीसा यानी ईसाइयों की इबादत गाह, जहाँ ईसाई जो हैं वो इबादत करते हैं। इसके बाद लफ्ज़ मुश्किल जो इस शेर में मौजूद है वो है दस्तार, दस्तार पगड़ी। यहाँ इससे मुराद इज़्ज़त भी ली जा सकती है, वैसे दस्तार पगड़ी को कहते हैं। और फिर इसके बाद रहन गिरवी रखी हुई चीज़, रहन गिरवी रखी हुई चीज़ को कहा जाता है। और मैं कदा शराब खाना, मैं कदा शराब खाने को कहते हैं, शराब पीने की जगह। मज़ेदार अजीब, मज़ेदार से मुराद यहाँ अजीब के अजीब तरह का इंसान है। तो यहाँ शायर सैयद ज़मीर जाफरी कह रहे हैं कि मेरा दिल तो गिरजे में गिरवी रखा हुआ है और पगड़ी शराब खाने में गिरवी है। लोग भी क्या कहेंगे कि ज़मीर जाफरी अजीब तरह का इंसान है, खूब इंसान है, अच्छा इंसान है। तो गोया शायर इस शेर में अपने आप को तंज़ का निशाना बना रहा है। अपने आप को तंज़ का निशाना बनाते हुए शायर कहता है कि ज़मीर जाफरी गोया मैं अजीब किस्म का इंसान हूँ, अजीब तरह का शख्स हूँ कि मेरा दिल जो है वो गिरजे में गिरवी रखा हुआ है और मेरी इज़्ज़त, मेरी दस्तार, मेरी पगड़ी, मेरी टोपी वो मैं खाने में है। तो गोया शायर खुद को कह रहा है, लेकिन उसका मकसद यहाँ आम इंसान या मुसलमान भी आप कह सकते हैं कि आम इंसानों के बारे में वो कहता है कि आजकल का इंसान अजीब दोहरी कैफियत का शिकार है। आजकल के इंसानों के रवैये मुनाफिकाना हैं कि आजकल के इंसान मस्जिदों में भी जाते हैं, इबादत गाहों में भी जाते हैं, लेकिन साथ साथ ये चीज़ उन्हें गुनाहों से नहीं रोक सकती। शराब खाने में भी जाते हैं, मैं खाने में भी जाते हैं आजकल के लोग, कि अजीब तरह के इंसान है। आज गोया इंसान जो है वो मुनाफिकाना रवैये इंसान ने अपना रखे हैं कि इंसान हर अंदाज में आज दोहरी कैफियत का शिकार है। और यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ शायर की मुराद मुसलमान भी हो सकता है कि मुसलमान जो आज सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, कि कहने को तो वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन आज के मुसलमान रहनुमाई के लिए देखते हैं तो मगरब वालों की तरफ, ईसाइयों और यहूदियों की तरफ उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं कि उनका दिल जो है वो गिरजे में लगता है। वो मगरबी तहज़ीब व तमद्दन से रहनुमाई हासिल करते हैं, मगरबी तहज़ीब और मगरबी तमद्दन अपनाते हैं। और इसी तरह आजकल के मुसलमान जो हैं वो शराब खाना तो जिसे हराम किया गया है तो वहाँ भी जाते हैं। गोया आज के इंसान और आज के मुसलमान अजीब तरह की दोहरी कैफियत का शिकार हो चुके हैं। इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल ने कुछ यूँ कहा है, वज़ा में हो, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। तो ये आजकल के मुसलमानों की कैफियत है, आजकल के मुसलमानों की ये हालत है। मुफाद परस्ती की वजह से, मादा परस्ती की वजह से, माल और दौलत की वजह से आज के मुसलमान ईसाइयों और यहूदियों के साथ दोस्तियाँ कायम कर रहे हैं। अपनी हुकूमतें कायम रखने के लिए
یہاں تک کہ آج اس منظر نامے میں دیکھیں تو ہمارے مسلمان حکمران طبقہ اپنی حکومتیں قائم رکھنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ گویا یہاں بھی شاعر یہی کہتا ہے کہ آج کل انسان نے منافقت اور دوہری شخصیت اپنا رکھی ہے۔ آج مسلمانوں اور عام انسانوں کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے انہیں ناجائز بھی اچھا لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کی صورتحال آج کل کے مسلمانوں کی ہو چکی ہے۔ اسی طرح اقبال اپنے ایک اور شعر میں ایسے مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو ذرا مسلمان بھی ہو۔ اور یہ مسلمان کہ ان کی کچھ کیفیت ایسی ہے کہ کسی وقت اگر ایمان کی حالت تازہ ہو تو یہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ایک لمحے بعد ہو سکتا ہے وہ کیفیت جو ہے وہ بدل جائے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو اس لیے یہاں شاعر بڑے خوبصورت انداز میں انسانوں اور خاص کر مسلمانوں کے دور رویے کو پیش کر رہا ہے شعر میں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، کشتی پہلے ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، کشتی پہلے ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ تو یہاں اس میں مشکل لفظ بحر اوقیانوس، بحر اوقیانوس دنیا کا دوسرا بڑا سمندر کہ جس کی دوسری طرف امریکہ ہے۔ تو یہاں اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب کشتی نظروں کے سامنے ڈوبتی تھی، جو کچھ ہوتا تھا نظروں کے سامنے ہوتا تھا، لیکن اب کیا صورتحال ہے کہ آج کشتی بھی ڈوبتی ہے تو بحر اوقیانوس کے اس پار یعنی امریکہ جا کر ڈوبتی ہے۔ کہ پہلے زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا وہ نظروں کے سامنے ہوا کرتا تھا، یعنی لوگ یہیں اپنے ملک میں رہنا پسند کیا کرتے تھے، اپنی معاشرت اپنی اقدار سے انسان جو ہے وہ محبت کرتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ قدریں بدل گئیں کہ جدید دور جیسے ہی آیا، سائنس کی ترقی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی ریل پیل اور مال و دولت حاصل کرنے کی ہوس کی وجہ سے انسان بیرون ملک جانا بہت پسند کرتا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، صرف جانے تک اکتفا نہ کیا کہ روپے پیسے کی خاطر انسان بیرون ملک گیا، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ غیروں کی تہذیب اور ان کا تمدن یہ بھی انسان سیکھنا شروع ہو گئے۔ اور یہ المیہ ہے اس دور کا اور خاص کر ہماری قوم کا کہ ہمیں غیر کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، کہ غیر کی گھٹیا سے گھٹیا چیز، سستی سے سستی چیز بھی ہم پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی معاشرت ان کی تہذیب و تمدن وہ بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن اپنی اچھی چیز جو ہے وہ بھی ہمیں بری لگتی ہے۔ اور یہ اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو یہ تہذیبی یلغار جنگوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور یہی آج کے دور کا المیہ ہے کہ ہمیں غیر کی ہر چیز جو ہے وہ پسند ہے، اور اسی طرح دن بدن مغربی تہذیب و تمدن میں رنگ رہے ہیں اور اپنے اسلامی اقدار سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے وہ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ آج ہر انسان کا رجحان امریکہ اور یورپ کی طرف ہے۔ ہر کوئی یہاں پڑھنے لکھنے کے بعد ہر کوئی انسان جو ہے وہ امریکہ اور یورپ میں جانا چاہتا ہے، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر ساتھ ساتھ ان کی تہذیب بھی سیکھ رہے ہیں کہ جس تہذیب کے بارے میں اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، نظر کو حیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو حیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ مگر یہ صناعی جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اور اسی مغربی تہذیب کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں، تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں آپ خودکشی کرے گی،
تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی مسلمان قوم کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہی تو ہیں جو دوسروں کو اقدار سکھانے والے تھے، جو دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے والے تھے، لیکن آج یہی مسلمان غیروں سے متاثر ہیں۔ آج یہی مسلمان اپنے ملک، اپنے وطن کو چھوڑ کر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور اسی میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ فرمایا گیا ہے کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کا رزق اس کے اپنے وطن میں لکھا ہوا ہو۔ لیکن ہم ان چیزوں کو بھول کر آج بھی ہم دن بدن مال و دولت کی ہوس میں، لالچ میں